السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی پردہ نشین ماں بہن، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے، اور اللہ سے دعا کہ اللہ پاک آپ سبوں کو سلامت رکھے، تندرست رکھے۔ حضرات، معاشرے کے حساب سے، ماحول کے آج کے دور کے حساب سے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور سرکار دو علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کے حوالے سے ایک میاں بیوی کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے اور عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، حدیث کے حوالے سے میں آپ تک ضرور پہنچا رہا ہوں۔ بس ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، اور جب جو ویڈیو آپ کو ملے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ کے دین اسلام کے اضافے دین اسلام کی بات پھیلانے میں آپ کی بھی بہت ہی سخت سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آئیے چلتے ہیں، ذرا بہت ہی قیمتی باتیں، قیمتی حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں، دل کی گہرائی کے ساتھ، لیکن آپ کے اوپر لازم بنتا ہے کہ آپ بھی دل کے جذبے کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو دوسرے تک شیئر کریں، تاکہ وہ بھی بیچارے اسی سرکار کے جو فرمان بتائے جائیں انہی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، عورتوں کی عزت کیا کریں۔ ازدواج زندگی کے آداب، یہ ہمارے ہیں آج کے بیان کا ٹاپک، کہ ازدواج زندگی کے آداب، کہ بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارا جائے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ انسانوں کی معاشرت سے سب سے گہرا تعلق میاں بیوی کا آپسی تعلق ہوتا ہے۔ اگر زوجین میں سے ہر ایک ازدواجی زندگی کے آداب سے بخوبی واقف ہو، تبھی یہ تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، اور اس تعلق کی مضبوطی پر سارے معاشرے کی مضبوطی موقوف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ازدواج زندگی کے آداب اچھی طرح سیکھیں، اور پھر اسی کے مطابق شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ برتاؤ کریں۔ انشاءاللہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہوگا، اور اس سے معاشرے کی اصلاح پر بڑا گہرا اثر پڑے گا۔ اب آئیے بھلائی کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ پاک کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ اس آیت کا مطلب سمجھیے گا، اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تب بھی اللہ حکم دے رہا، اللہ حکم فرما رہا ہے کہ مان لو کہ تم کچھ ایسے معاملات میں شادی کر لی، لیکن بعد میں تم کو پسند نہیں آ رہی وہ چیز جن سے تمہاری شادی ہوئی، تمہاری بیوی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سے پھر بھی اچھے برتاؤ کرتے رہو۔ کیا پتا تمہارے اس ناپسندی میں اللہ ہی کے کچھ بھلائی ہے، اور آگے چل کے تمہیں اللہ پاک اس رشتے کو جو تم نبھانے کے خاطر سب برداشت کر کے اللہ کی رضا کے خاطر اس رشتے کو نبھاؤ گے، تو کیا پتہ اللہ پاک تم سے خوش ہو کر پھر تم کو اتنا نواز دے کہ تمہاری 7 نسل تک کے کافی ہو جائے۔ اللہ کے اس حکم پر ذرا غور کریں۔ یہ آیت تھی سورۃ النساء، آیت نمبر 19 کی۔ تو میرے دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا کہ جوڑے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بنائے جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بیوی میں شکل صورت کے اعتبار سے کچھ کمی بھی ہے تو چونکہ وہ ہماری زوجیت میں آ چکی ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ بہرحال اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس سے نفرت کا اظہار نہ کریں۔ اگرچہ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، اور نیک اولاد یقین اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اچھا برتاؤ یہ بھی ہے کہ انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کھلایا پلایا جائے، ان کے لیے پہننے اوڑھنے کا بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا انتظام کیا جائے۔ یہاں بھی ایک چیز اور غور کیجیے گا، آج کے معاشرے میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے، اور میں اس ویڈیو کے مدھیم سے ذریعے سے میں ہر والدین کو اتنا ضرور نصیحت کروں گا، تلقین کروں گا کہ تم بیٹے کے ماں باپ کو اتنا بھی
اچھلنا نہیں چاہیے، اتنا ہی فخر نہیں کرنا چاہیے بیٹے کے اوپر، کیونکہ یہ فخر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ اور اپنے اولادوں کے اندر بیٹے ہو یا بیٹی دونوں میں ماں باپ کا اوپر لازم بنتا ہے کہ وہ اپنے اولادوں کو یہی تلقین دے کہ بیٹا جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانو. اسی طرح جو چیز ملی ہے، جو بیوی ملی ہے، اسی کو غنیمت جانو. کیا پتہ آگے آنے والا وقت تمہارے ساتھ کیا ہو جائے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا. لیکن آج کے معاشرے میں ہم بیٹوں کو یا بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیتے، یا ایسے بے لگام اس طرح بے لگام کر دیتے ہیں کہ وہی بچے جب کسی اور پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر اس نظر وہ چیز کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں جو چیز ہے، جو بیوی ہے، پھر ان کو بیوی نہیں لگتی ہے بلکہ کچھ اور لگتے ہیں. تو اسی طرح ماں باپ کو ایسا نہیں کہ شادی ہو گیا اور چھوڑ دیے، بلکہ جب تک بچے اولاد اپنی زندگی کی لائف کو، دونوں میاں بیوی کی زندگی گزارنے کو، یعنی اس کو سیٹنگ نہیں کر لیتے، مکمل طور پر اس میں راستے پر چلنے کے یعنی قابل نہیں ہو جاتے، تب تک ماں باپ اپنے اولادوں کے سر سے ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ ہمیشہ رکھیں. کیونکہ پتہ نہیں آنے والا وقت آپ کے ایک غلطی کی وجہ سے، آپ کے بیٹے کی غلطی کی وجہ سے دوسرے کی زندگی برباد ہو، اور پھر اس دوسرے کی جس کی زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہو رہی ہے، کہیں وہ بیچارے ایسے خدا کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ایسے بددعا نہ کر دے جس سے تمہاری اولاد کیا، تمہاری 7 نسل تک کے یعنی 7 نسلوں کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے. تو میرے ہر ایک ماں باپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنی اولادوں کو ضرور انہیں نصیحت کرتے رہیں، تلقین کرتے رہیں کہ بیٹا اللہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ملا ہے، اب اس پہ پا کر صبر کرو. ایسا نہیں کہ ایسا ہے نہ ہی اس پر نام رکھنا چاہیے، نہیں، کیونکہ آج کے دور میں یہ عام سی بات پائی جاتی ہے کہ کوئی اگر کم صورت کے ہے، کوئی کم دیکھنے کے ہے، تھوڑے سے کلر میں چینج ہو جاتی ہے تو لوگ ہزاروں باتیں بناتے ہیں، لیکن انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ انسان کو پیدا کرنے والا، انسان کے جسم میں کلر دینے والا کوئی اور نہیں، اللہ رب قدیر ہے. وہ رب قدیر ہی انسان کو پیدا کرتا، وہ رب قدیر ہی انسان کو گورا اور کالا بناتا ہے. اگر تم ایک انسان کی یعنی بے عزتی کرتے ہو کالے اور گورے کے حساب سے، ایک انسان کو تانا کشی کرتے ہو، تو سمجھ لو تم ایک انسان کے نہیں بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی تم یعنی مذاق اڑا رہے ہو. اور یہ اللہ کے کام میں یعنی قدم رکھنا، اللہ کے کام میں دخل اندازی کرنا، اللہ کے بنائی ہوئی چیز کا نام رکھنا، ان پر ہنسنا، مذاق اڑانا، یہ تمہارے لیے بہت ہی خطرناک، دردناک ایک دن ایسا آئے گا کہ جو عذاب بن سکتا ہے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں اور آگے سنیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. ترجمہ، اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ اللہ بخشنے والا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس آیت مبارکہ کا اب میں آپ کو مطلب سمجھاتا چلتا ہوں، کیونکہ دیکھیے مطلب سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے جو اس میں ذکر فرمایا کہ تمہارے کچھ اولاد، کچھ بیویاں تمہارے دشمن ہیں، احتیاط رکھو. تو دیکھیے اس میں اللہ کے آیت مبارک کو تفسیر کے حوالے سے سماعت کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ استوصوا
بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلاع وإن أعوج شيء في الضلاع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء. ترجمہ سماعت کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت پسلیوں سے پیدا کی گئی اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھی ہوتا ہے اور اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کو چھوڑے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی. بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب جو میں نے پہلی قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کچھ اولاد اور کچھ عورتیں تمہارے دشمن ہیں. اب اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھے سے پیش آؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جو پیدائش کی جگہ ہے وہ ٹیڑھی ہے. عورتوں کی پیدائش کی جگہ کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے. اور ٹیڑھی مطلب یعنی بابا آدم, عورتوں کی تعداد کہاں سے بڑی؟ ماں حوا سے, ہے نا. کیونکہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا فرمایا. تو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اس لیے. اب آئیے ذرا دنیاوی مثال. اگر دنیا کی کوئی بھی ٹیڑھی چیز اگر آپ لے لیں, اس ٹیڑھی چیز کو اگر آپ کو سیدھی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ اچانک اس ٹیڑھی چیز کے اوپر بہت سارا بوجھ وزن رکھ دیں گے تو وہ سیدھی ہوگی کہ ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. پھر اس کو سیدھا کیسے کیا جائے؟ اس لیے کو آج اس کو دھیرے دھیرے سیدھا کرنا. پہلے دن آپ نے 5 کلو کا وزن رکھا تو یہ سیدھا ہوں گے. پھر آپ نے 10 کلو کا وزن رکھنا پھر اور سیدھے ہوں گے. اسی طرح وزن بڑھتے رہے اور سیدھا ہوتے رہے. تو بس یہ مثال اپنے ان بیویوں کو سدھارنے کے لیے ہے جن کی بیویاں بگڑی ہوئی ہیں, بہت ہی ٹیڑھی ہیں. یعنی شوہر کے حقوق کیا ہے, شوہر کا مقام کیا ہے نہیں سمجھتی ہے, ساس سسر کے مقام کیا ہے نہیں سمجھتی ہے. تو ایسی عورت کو اگر آپ ڈائریکٹلی ایسی عورت کے اوپر اگر ڈائریکٹ آپ حاوی ہو جائیں گے, نہیں تمہیں حاوی ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں تمہیں میرا قدم دھونا ہی ہے, نہیں تمہیں میرے ساس سسر کے کپڑے دھونے ہی ہیں, ان کے پیر ہاتھ دبانے ہی ہیں, تو پھر وہ عورت سدھرے گی نہیں اور نہ ہی وہ رشتہ آپ کے سلامت رہیں گے, بلکہ کیا ہوگا, وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. میرے دوستو, اس لیے عورت کو اگر اپنے تابع میں کرنا ہو یا ماں باپ کی خدمت لینی ہو, حالانکہ ان کا فرض نہیں بنتا, ایک ماں باپ کی خدمت کا فرض ایک اولاد اپنے بیٹی کے اوپر بنتا ہے. پھر بھی اگر چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت کر لے تو اپنی اس ٹیڑھی بیوی کو اگر سیدھا کرنی ہو تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ہر بڑے چھوٹے سے میں مخاطب ہوں. ایسا نہیں کہ میں اسلام کی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے شادیوں بیاہ آپ کرتے ہیں, شادی بیاہ کیسے پیسوں کا انتظام کر کے آپ ایک دلہن کو گھر میں رکھتے ہیں. لیکن بعض گھروں ایسے ہیں جو ہمیشہ کہ زندگی کی سیٹنگ ہو جاتی ہے, لیکن اور دوسرے جو گھریں ہیں وہ بالکل وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ ادھر ادھر کر کے قرضہ کر کے شادی تو کر لیتا, بعد میں جن کے لیے خرچ کیا وہی ساتھ میں نہیں رہتے, پھر کیا ہاتھ آیا. تو میرے دوستوں, چھوٹے بڑے جو بھی یعنی ہم عمر سے میں مخاطب ہوں, تو جو بھی شادی کرنے والے ہیں یا شادی کر چکے ہیں اور جو بھی جن کی بیویاں جن کو تکلیف دیتی ہیں, انہیں مارے پیٹے نہ, بلکہ مار پیٹنے سے بات بنتی نہیں بلکہ بات بگڑتی ہے. تو اگر چاہتے ہیں یعنی بیوی سے ہماری زندگی اختتام ہو, تو پھر آپ نے کیا کرنا, ان سے عاجزی سے پیش آنا, انہیں دھیرے دھیرے لائن پہ لانا. اچانک لاؤ گے تو وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, دیکھیں کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں, بس اتنا ضرور کہوں گا آپ سبوں سے, ہر میرے نوجوان بھائیوں سے کہ شادی کر چکے ہو یا شادی کرنے والے ہو, دیکھیں عورت
ایک حدیث میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی کہ عورتوں کی جو جگہ ہے پیدائش کا وہ ٹیڑھی جگہ ہے، اور اس ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. ایک اچانک اگر سیدھا کرو گے اس ٹیڑھی چیز کو تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کے فائدہ ہو. میرے دوستوں چلیے رخصت ہیں. اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.